Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Atiullah Qadri. Today I will tell you the story of Prophet Ibrahim ala Nabiyana alayhi salam, the man who trusted only Allah. اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر کے آل پر کر لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ لیٹس بگن دس پاورفل اسٹوری۔ بہت پرانا زمانہ تھا۔ عراق کے علاقے بابل میں ایک قوم آباد تھی۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج، چاند، ستاروں کو خدا مانتے تھے۔ اسی قوم میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ یہ وہ وقت تھا جب ظالم بادشاہ نمرود حکومت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے۔ وہ بت تراشتے تھے، بت بناتے اور لوگوں کو بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بچپن ہی سے بہت عقل والے تھے۔ وہ سوچتے یہ کیسے خدا ہیں جو خود اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک دن آپ نے اپنے والد سے فرمایا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ لیکن والد ناراض ہو گئے، کہنے لگے اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات آپ نے ستارہ دیکھا، قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج، اور آخر میں فرمایا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے آسمانوں زمین پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قوم ایک میلے میں گئی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بت خانے پہنچ کر کے ان سے کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ کہنے لگے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر کلہاڑا اٹھایا اور تمام بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اسی کے گلے میں ڈال دیا۔ جب قوم واپس آئی تو چیخنے لگی، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے، ابراہیم نام ہے۔ جب آپ کو لایا گیا تو پوچھا گیا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی کیونکہ قوم جانتی تھی کہ ہمارے بت نہیں بول سکتے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کوئی جواب نہ بن سکا تو نمرود اور اس کی قوم غصے میں پاگل ہو گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ پرندے بھی اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر کے آگ میں پھینکا گیا، مگر اسی وقت اللہ نے فرمایا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کا حکم پاتے ہی آگ گلزار بن گئی۔ یہ اللہ کے خلیل کی شان تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس میں آرام سے بیٹھے رہے۔ جب نمرود نے اس منظر کو دیکھا اور اس کے تمام ساتھیوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے حیران تو رہ گئے لیکن ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد میں نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو لایا گیا اور نمرود نے کہا، کیا تیرا خدا کوئی دوسرا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود حیران رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے سوالوں کا جب جواب نہ بن سکا تو نمرود نے حکم دیا کہ ہمارے شہر کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ آپ عراق سے نکلے،
شام اور پھر فلسطین کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی نیک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ بعد میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ نے ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑاؤ۔ وہ جگہ آج کا مسجد الحرام ہے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ درخت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھی اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی۔ 7 مرتبہ دوڑی۔ یہی 2 پہاڑیاں آج صفا اینڈ مروہ کہلاتی ہیں، اسی لیے اللہ نے انہیں اپنی نشانیوں میں سے شامل فرمایا۔ 7ویں چکر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، زمین پر اپنا پر یا یینڑی ماری اور وہاں سے پانی نکل پڑا۔ یہ تھا آب زمزم، وہی زمزم جو آج تک جاری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، مگر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور فرمایا اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، اسی یاد میں آج قربانی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہم السلام نے مل کر کے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ بیٹا پتھر اٹھا کر کے دیتا، باپ تعمیر کرتے جاتے۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ وہ پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اس پر آج بھی قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ تعمیر کرتے ہوئے دونوں دعائیں مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر دعا کی اے اللہ ہماری نسل میں ایک عظیم رسول بھیجنا۔ یہ دعا ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر پوری ہوئی۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا لوگوں اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت روحوں نے لبیک کہا، اسی لیے آج بھی حاجی کہتے کہ لبیک اللہم لبیک۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا دوست۔ آپ نے آگ برداشت کی، وطن چھوڑا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، اسی لیے قیامت تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ آج بھی زمزم آپ کی یاد ہے، صفا مروہ آپ کی یاد ہے، قربانی آپ کی یاد ہے، حج آپ کی یاد ہے، کعبہ آپ کی یاد ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ سنو لوگوں یہ تھی اس نبی کی داستان جس نے دنیا کو توحید سکھائی۔ آگ میں گئے مگر جھکے نہیں، بیٹے کو قربان کرنے چلے مگر حکم خدا سے پیچھے نہ ہٹے، اور آج قیامت تک آنے والے مسلمان ان کی یاد میں حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، صفا مروہ کے سعی کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔